أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا زينب الكبرى السلام عليك يا عقيلة الطالبين شبیہ خدیجۃ الطاہرہ علیہ السلام زینب کبریٰ علیہ السلام۔ پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا یہ بچی خدیجہ علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ مراکز اہل البیت در شام از سید احمد فہری صفحہ نمبر 68، شیخ ذبیح اللہ محلاتی ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔ جناب زینب علیہ السلام شرم و حیا کا سر چشمہ تھیں اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھیں۔ مدینہ اور کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ جناب زینب علیہ السلام پر نہیں پڑی تھی۔ تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79۔ بشیر ابن حزیم اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی باعفت اور باحیا عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے۔ احتجاج طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109۔ السلام علیکم یا زینب الحوراء۔ حضرت زینب علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے کا ثواب۔ حضرت زینب علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ نے جب شدید گریہ فرمایا تو فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے بابا جان آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بچی تمہارے اور میرے بعد بلاؤں میں مبتلا ہوگی اور اس پر طرح طرح کے مصائب پڑیں گے۔ پس یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا اور پھر فرمایا اے بابا جان جو شخص میری اس بیٹی اور اس کے مصائب پر بکا کرے گا تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو شخص زینب کے مصائب پر گریہ کنا ہوگا تو اس کے گریے کا ثواب اس شخص کے ثواب کے مانند ہوگا جو زینب کے دونوں بھائیوں پر گریہ کرنے کا ہے۔ بحوالہ خصائص زینبیہ صفحہ نمبر 25۔ حضرت زینب علیہ السلام کی معرفت الہی۔ حضرت زینب علیہ السلام نے بچپن میں اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے محبت کیوں نہ کروں گا، تم تو میرے دل کا ثمرہ ہو۔ حضرت زینب علیہ السلام نے عرض کیا بابا لیکن دو محبتیں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ خدا کی محبت بھی ہو اور اولاد کی محبت بھی ہو۔ پس اگر کوئی چارہ نہ ہو تو محبت خدا کے لیے مخصوص ہے اور شفقت اور مہربانی اولاد کے لیے ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیٹی کا یہ جواب سنا تو ان سے اپنی محبت میں اضافہ کر دیا۔ مرزا حسین نوری مستدرک الوسائل صفحہ نمبر 15۔ گھر کے مردوں کے لیے
سیرت معصومین علیہ السلام سے ایک سبق. جب بھی حضرت زینب علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضری دینا چاہتی تھی تو امیر المومنین علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رات کی تاریکی میں جائیں اور حسن و حسین علیہ السلام کو ہدایت کرتے تھے کہ بہن کے ساتھ میں جائیں. چنانچہ ایک بھائی آگے ہوتے اور ایک بھائی پیچھے اور حضرت زینب علیہ السلام درمیان میں ہوتی تھی. ان دونوں بھائیوں کو والد کا حکم تھا کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا ہوا چراغ بھی بجھا دیں تاکہ نامحرم کی نگاہ زینب پر نہ پڑے. یعنی یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں طویل عرصے تک امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. خدا کی قسم اس عرصے میں مجھے کبھی بھی حضرت زینب نظر نہ آئی اور نہ ہی ان کی آواز سنائی دی. سید ابو الحسین دستغیب زندگانی حضرت زینب صفحہ نمبر 19. نام زینب کے معنی. زینب لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے اور اس کے دوسرے معنی زین اب یعنی باب کی زینت کے ہیں. حضرت زینب علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ متعدد روایات کے مطابق حضرت زینب علیہ السلام کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. البتہ آپ علیہ السلام کو وہی نام دیا جو جبریل خدا کی طرف سے لائے تھے. باقر الشریف القرشی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صفحہ نمبر 39. حضرت زینب علیہ السلام کے شوہر عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام کا اخلاق. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اخلاق و صفات میں بالکل میری شبیہ ہے. الاسابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49. حضرت زینب علیہ السلام کے خطبات سن کر لوگوں کی کیفیت. کوفے میں حضرت زینب علیہ السلام کے خطبے کے دوران ایک بزرگ شخص روتے ہوئے کہنے لگا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں. ان کے عمر رسیدہ افراد تمام عمر رسیدہ افراد سے بہتر، ان کے بچے تمام بچوں سے افضل اور ان کی عورتیں تمام عورتوں سے افضل اور ان کی نسل تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہیں. سید ابن طاؤس اللحوف صفحہ نمبر 179، مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 110. تربیت زینب علیہ السلام کا اثر. حضرت زینب علیہ السلام کے بیٹے محمد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا اے عظیم قائد مجھے اجازت دیجیے تاکہ جنت کے خوشگوار فضاؤں میں اپنے دادا کے ساتھ پرواز کرنے سے پہلے ان کافروں کو اس طرح ختم کر دوں جس طرح مرغ دانہ چگتا ہے. مسافر شام علامہ سید ابو القاسم الدباجی صفحہ نمبر 142. قبولیت دعا کے لیے نام زینب علیہ السلام کافی ہے. مرحوم مرزا ابو القاسم قمی صاحب الکتاب قوانین الاصول جو عظیم علماء و مراجع میں سے تھے اور صاحب کرامت بھی تھے،
حضرت زینب علیہ السلام کے اسم مقدس سے توسل کیا کرتے تھے اور استجابت دعا کا سبب سمجھتے تھے۔ مسافرہ شام علامہ ابو القاسم دیباجی، صفحہ نمبر 250۔ حضرت زینب کی امام حسین سے محبت۔ علامہ نعمت اللہ جزائری نے کتاب الخصائص زینبیہ میں لکھا ہے کہ جناب زینب جب شیر خوار اور جھولے میں تھیں، جب بھی ان کے بھائی حسین علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو آپ بے قرار ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتی تھی، اور جب آپ کو امام حسین علیہ السلام کا نورانی چہرہ دکھائی دیتا تو خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو نماز سے پہلے امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتی اور اس کے بعد بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ السلام علیکم یا زینب یا بنت امیر المومنین۔ زینب اور چادر۔ عورت کا بے حجاب ہونا اس کی بے حرمتی ہے۔ دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں حضرت زینب علیہ السلام کے تاریخی خطبے سے اقتباس۔ امن العدل یبن الطلقاء تقدیرک حرائرک و اماک و سوکک بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا قد ہتکت ستورہن و ابدیت وجوہن۔ اے طلقاء کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ذاتیوں کو سربراہ در برہنہ دربار پھرا رہا ہے۔ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی، ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 134، احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ السلام علیکم یا عقیل بنی ہاشم۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 164۔ بچپن میں زینب کبریٰ کا ایثار۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے گھر ایک دن مہمان آیا۔ امام نے جناب فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ شہزادی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، صرف ایک روٹی ہے جو زینب علیہ السلام کے لیے رکھی ہے۔ جناب زینب علیہ السلام جاگ رہی تھی، اگرچہ صرف 5 سال کی تھی۔ اپنی والدہ سے فرمایا، مہمان کے لیے روٹی لے جائیں، میں صبر کر لوں گی۔ ریحانی شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64۔ روز عاشور حضرت زینب کی حسرت۔ جناب زینب علیہ السلام روز عاشوراء اپنے 2 بیٹوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر فرماتی ہیں، میرے جد ابراہیم نے قربانی دی تھی، آپ بھی میری اس قربانی کو قبول کیجئے۔ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا
ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر 1000 جانیں فدا کرتی اور 1000 مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی۔ تاریخ التواریخ حضرت زینب سلام اللہ علیہ صفحہ نمبر 74۔ زینب علیہ السلام وہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین کہیں کہ عبادت میں کمی نہیں دیکھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیں جب قید کر کے لے جایا گیا تو میں دیکھتا تھا کہ کوفہ سے شام تک شدید مصائب و اہل حرم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور غموں کی تازہ ہونے کے باوجود میری پھپھی زینب علیہ السلام کی عبادت میں کمی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا 3 دن سے اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، بھوک کے باعث مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ریاحین شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61-62، الخصائص الزینبیہ صفحہ نمبر 216۔ حضرت زینب علیہ السلام امامت کی قائم مقام۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب علیہ السلام ہی امام حسین کی خاص نائب تھیں اور لوگ شریعت کے مسائل میں حضرت زینب کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ کتاب کمال الدین صفحہ نمبر 501، باب نمبر 45، حدیث نمبر 27، اور کتاب طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ حضرت زینب علیہ السلام کا عبادت سے عشق۔ حضرت زینب علیہ السلام نے عبادتیں و اعمال سخت ترین راتوں اور بدترین شرائط میں بھی فراموش نہیں کیے، یہاں تک کہ آپ کی نماز شب، عاشوراء اور شام غریباں اور اسیری کے راتوں میں بھی ترک نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بہن سے رخصتی کے وقت یہی درخواست فرمائی کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ جعفر النقدی الکبریٰ بنت الامام صفحہ نمبر 62۔ زینب الکبریٰ کے ماننے والوں کو نماز شب پڑھنے کی دعوت۔ حضرت زینب کی شب بیداری اور نماز شب 10 اور 11 محرم کی راتوں کو بھی ترک نہ ہوئی۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ شب عاشور پھپھی زینب مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور نماز و راز و نیاز میں مصروف تھیں اور آپ کے آنسو مسلسل جاری تھے۔ احمد البشتی زنان النامدار در قرآن و حدیث صفحہ نمبر 106۔ خدا کے ساتھ حضرت زینب کا ارتباط و اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین نے روز عاشوراء آپ سے وداع کرتے ہوئے فرمایا، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ ترجمہ، میری بہن نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔ محلات ذبیح اللہ ریاحین شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ امام حسن علیہ السلام کا اپنی بہن زینب سے تشت چھپانا۔ مرحوم شیخ جعفر نقدی نے نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا
जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब बताया गया कि आपकी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपकी तरफ तशरीफ ला रही हैं, तो आपने हुक्म दिया कि इस तश्त को वहां से हटा दिया जाए ताकि ज़ैनब की उस तश्त पर निगाह न पड़े जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े पड़े हैं, इसलिए कि ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि भाई का जिगर के टुकड़े टुकड़े होकर तख्त में गिरा है। किताब ज़ैनब अल कुबरा सिफा नंबर 22। लाशाए जिस्म मुतहर इमाम हुसैन पर ज़ैनब कुबरा का नोहा। हजरत ज़ैनब भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म के पास खड़ी होकर मदीने की तरफ रुख किया और दिल गदाज अंदाज में नोहा करते हुए कहा, ए मोहम्मद, ये आपकी बेटियां हैं जो असीर होकर जा रही हैं। ये आपके फर्जंद हैं जो खून में डूबे जमीन पर गिरे हुए हैं और सुबह की हवाएं और उनके जिस्मों पर खाक उड़ा रही हैं। ये हुसैन है जिसका सर पुश्त से कलम किया गया और उनकी दस्तार और रिदा को लूट लिया गया। मेरा बाप फिदा हो उस पर जो न सफर पर गया है जहां से पलट कर आने की उम्मीद हो और न ही जख्मी है जिसका इलाज किया जाए। मेरे बाप फिदा हो उस पर जिस पर मेरी जान फिदा है। मेरा बाप फिदा हो उस पर जिसको गमो अंदोह में भरे दिल और प्यास की हालत में कत्ल किया गया। मेरा बाप फिदा हो उस पर जिसकी दाढ़ी से खून टपक रहा था। मेरा बाप फिदा हो जिसका नाना रसूल खुदा है और वो पैगंबर हिदायत और खदीजतुल कुबरा है और अलीउल मुर्तजा है। फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन का फर्जंद है। हजरत ज़ैनब के कलाम और आओ फरियाद ने दोस्त और दुश्मन को मुतासिर और मगमूम किया और सबको रुला दिया। मोहम्मद बाकर मजलिसी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 45 सिफा नंबर 59। सवाल, हजरत ज़ैनब का मजार मिस्र में है या शाम में है? जवाब, तारीख में ये बात मशहूर है कि हजरत ज़ैनब के शोहर और इब्न अम मिस्र में क़याम पज़ीर थे, इसलिए हजरत ज़ैनब ने अपने शोहर के यहाँ मिस्र जाने का फैसला किया। इसके बाद हजरत ज़ैनब के मुतालिक 3 एहतमाल पाए जाते हैं। मिस्र जाते हुए शाम में आपकी वफात हुई, आपने मिस्र में वफात पाई। आपकी वफात मिस्र से वापसी पर शाम में वाक़ई हुई थी, जबकि शियों में ये बात मशहूर है कि आप शाम में दफन हैं। अलबत्ता ये मालूम नहीं कि जाते हुए वफात पाई थी या मिस्र से वापसी पर वफात पाई थी। बहवाला किताब कुर्बान शहादा सिफा नंबर 59-60 आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक रूहाती। आबदाए आले अली ज़ैनब कुबरा। हजरत ज़ैनब कुबरा रातों को इबादत करती थी और अपनी जिंदगी में आपने कभी भी नमाज तहज्जुद को तर्क नहीं किया। इस कदर इबादत परवरदिगार का एहतमाम करती थी कि आबदाए आले अली कहलाई। किताब ज़ैनब अल कुबरा अल्लामा जाफर अल नकदी सिफा नंबर 61। उम्मुल मसाइब अलैहिस्सलाम। उम्मुल मसाइब हजरत ज़ैनब कुबरा। हजरत ज़ैनब सब्र व इस्तकामत में अपनी मिसाल आप थी।
آپ زندگی میں اتنے مصائب سے دوچار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کربلا میں جب امام حسین کی خون میں غلطان لاش پر پہنچی تو آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا، بار الہا تیری راہ میں ہماری اس خلیل قربانی کو قبول فرما۔ سید علی نقی فیض الاسلام، خاتون دوسرا، صفحہ نمبر 185۔ السلام علیکہ یا قیلۃ العرب یا زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ دربار یزید میں حضرت زینب کا خطاب۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ مقتل حسین، مقزم، صفحہ نمبر 357، 359، بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 132، 135، و احتجاج، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 122، 130۔ دربار یزید لعنت اللہ میں ثانی زہرا نے یزید لعنتی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، حالانکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور بزرگی ہماری علامت ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں فرمایا، اے پسر مرجانا، دیکھنا کہ اس روز قیامت کے دن کون فتح پائے گا۔ بی بی زینب نے ابن زیاد کے جواب میں فرمایا، اگر ہمارے مرد شہید ہو گئے تو وہ آئے ہی اس لیے تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو البتہ پریشانی کی بات تھی۔ اب جب کہ انہوں نے اپنا مقصد فرض انجام دے دیا ہے اور شہادت کا رتبہ پا لیا ہے، مناسب یہی ہے کہ اس کامیابی پر خدا کا شکر کیا جائے۔ یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہیں افلاک سے پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے۔ حضرت زینب کا جذبہ قربانی۔ روز عاشور حضرت زینب علیہ السلام اپنے 2 کم سن بچوں اون و محمد کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور عرض کی، اے میرے جد ابراہیم خلیل نے درگاہ پروردگار سے قربانی قبول کی، آپ بھی میری یہ قربانی قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ جہاد عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو میں اپنی جان آپ پر قربان کر دیتی۔ محمدی اشتہار دی، حضرت زینب فروغ تابان کوثر، صفحہ نمبر 39، صفحہ نمبر 38۔ حضرت زینب کی مدینہ پہنچ کر ام المؤمنین سے تعزیت۔ حضرت زینب مدینہ پہنچنے کے بعد جناب ام المؤمنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کی۔ قمر بنی ہاشم، صفحہ نمبر 16، عبد الرزاق المکرم۔ حضرت زینب علیہ السلام کے القاب میں سے چند یہ ہیں جو آپ کی فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں: عارفہ،
عالمہ غیر معلمہ، فاضلہ، امینہ، نائب زہرا، نائبۃ الحسین، العابدہ، عقیلۃ النساء، عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الشہداء، بلیغہ، فصیحہ، شریکۃ الحسین علیہ السلام۔ حضرت زینب علیہ السلام کے روزے کی ملک شام میں ہونے کی وجہ۔ علامہ سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اور محدث کبیر مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مدینہ یا حجاز میں قحط پڑا، اس کی وجہ سے عبداللہ بن جعفر حضرت زینب کے شوہر نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت زینب اپنے شوہر کے ساتھ شام آ گئیں، دمشق کے نزدیک قریہ راویہ میں، جہاں جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی زمینیں تھیں، وہاں سکونت اختیار کی۔ کچھ دنوں بعد بیماری کی وجہ سے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا جہاں آج آپ کا عالی شان روضہ ہے۔ مع بطلہ کربلا، جواز المخنیہ، صفحہ نمبر 145۔ اللہ تبارک و تعالی سے محمد و آل محمد کا طفیل دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اور جناب سکینہ کی شام میں زیارت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔